السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورۃ الممتحنہ، آیت 10 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پڑھ رہے ہم آج رانا آنٹی؟ پارا نمبر 28 اور سورت ہے ہماری ممتحنہ۔ ممتحنہ، دا لیڈی ٹو بی ایگزامنڈ، اور آیت نمبر 10 آنورڈس۔ انشاءاللہ چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 10۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، اذا جب، جاءکم آئیں تمہارے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، مؤمناتو تاپے پیش نا، فیمیل کے لیے آتا ہے، مومن عورتیں، مہاجراتن، مہاجر بن کے یعنی ہجرت کر کے جب مومن عورتیں آئیں تمہارے پاس، فامتحنوہن، پھر امتحان ورڈ ہے اس میں، پھر امتحان لے لو، ہن ان کا، سو ٹیسٹ دیم۔ کائنڈلی شیئر دا اسکرین شمیم۔ اللہ، اللہ، اعلم خوب جانتا ہے،
بی ایمانہن، ان کے ایمان کو، وہ پھر ان اگر علمتموہن، پھر اگر علم ہو جائے تم کو، ہن ان کا، مؤمناتن کہ وہ اصل میں مومن عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن، پھر نہیں تم لوٹاؤ ان کو، الی الکفاری، کفار کی طرف۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی آیت ہے اور اس کا شان نزول بھی دیکھ لیں گے تاکہ بات ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے تھے، لیکن مکہ والوں نے ان کو انٹری نہیں کرنے دی مکہ میں اور وہیں پر روک دیا۔ پھر وہاں پر ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ، دیٹ از صلح حدیبیہ، اور اس کی کچھ شرطیں تھی جو مکہ والوں نے رکھی تھی۔ ان شرطوں میں سے کیا شرط تھی اور یہاں پر اس کی کیا بات ہے وہ دونوں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس شرط میں یہ لکھا تھا، ایک شرطوں میں سے، کہ اگر کوئی مکہ والا ہجرت کر کے اب مدینہ آئے گا، اب اگر کوئی مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو اسے واپس مکہ لوٹا دینا ہے، یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ ون آف دوز کنڈیشنز کیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا اب اس کے بعد، تو آپ لوگ اسے واپس مکہ لوٹا دو گے، ڈونٹ ایکسپٹ دیٹ پرسن، سینڈ ہم بیک ٹو اس، یہ کنڈیشن تھی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کون تھا؟ مسلمان یا کافر؟ مکہ میں تھا یا مدینہ میں تھا؟ نام سنے ہم اس کا؟ عقبہ بن ابی معیط، کسی کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ کون تھا یہ؟ مسلمان یا کافر؟ مکہ والا یا مدینہ والا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ اینی بڑی؟ نوبڑی؟ کین یو ہیئر می سنا؟ Repeat your question, na, please. عقبہ بن ابی معیط، یہ نام سنے ہو آپ لوگوں نے؟ جی ہاں، ایک کافر تھا مکہ کا۔ ویری گڈ، وہ اسلام کا دشمن، مکہ کا کافر اور سردار تھا، مکہ میں ایک سردار تھا۔ اب اس کی بیٹی ام کلثوم وہ ایمان لے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پوری فیملی نے اس پر بہت پریشر ڈالا، ظلم کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ام کلثوم بن گئی رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے ہجرت کر کے وہ مدینہ چلی آئی، چھپ کے چھپا کے، فیملی کو پتہ بھی نہ چلا، اور چھپ کے چھپا کے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئی۔ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ آ گئے، پتہ چلا کہ وہ مدینہ چلی گئی ہے۔ اب وہ دونوں اس کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے کہا، کیا کہا کہ دیکھیے ہم نے جو صلح حدیبیہ میں وعدہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، جو ٹریٹی کی ہے، اس کے مطابق
تو یہی طے ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی مکہ سے مدینہ آئے تو آپ اسے لوٹا دو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیے، وہ بھائی آ کر بولے کہ ہماری بہن کو آپ لوٹا دیجیے کیونکہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہے اور آپ نے صلح حدیبیہ میں وعدہ کیا ہے، تو آپ اسے لوٹا دو، ہم لے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ دیکھیے اب اس آیت کو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اذا جاءکم، جب آئے تمہارے پاس، المؤمنات، کوئی مومن عورت، مہاجرات، ہجرت کر کے، ہے نا، تو پھر کیا کرو، اسے واپس کر دو، اسے لوٹا دو، نہیں لوٹاؤ، کیا کرو، فامتحنوہن، پھر کیا کرو، تم اس کا امتحان لے لو، اس کے ایمان کو چیک کر لو، لیکن اسے لوٹاؤ نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک مشکل ہو گئی، کیونکہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم لوٹا دیں گے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس معاہدے کو دیکھا تو اس میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا۔ ان کو ایک لوپ ہول مل گیا کہ اس میں تو عورتوں کا ذکر نہیں تھا، اس میں مردوں کا ذکر تھا کہ اگر کوئی مرد آئے تو اسے لوٹا دیں گے، اور یہ تو عورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ فارورڈ ان بھائیوں کو منع کر دیا کہ ہم اسے نہیں لوٹائیں گے۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ جی ہاں۔ کیا لوٹا دیا ان کو، واپس بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا؟ نہیں، کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ اس میں معاہدے میں عورتوں کا ذکر ہی نہیں تھا۔ ویری گڈ۔ اور کیا وجہ تھی؟ اور ایک خاص وجہ یہ تھی ان کی کہ وہ ایمان، ایگزامینیشن لینی تھی ایمان کے بارے ابھی میں۔ تو وہ تو بعد میں، ابھی ایگزامینیشن پہ آتے ہم لوگ۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ ایمان لائی تھی نا، ایمان لائی نمبر 1، اور نمبر 2 ہجرت کر کے آئی۔ تو اس آیت میں ہم نے پڑھ لیے کہ اگر وہ ایمان لانے والی مومنہ ہے اور مہاجراتن، اس نے ہجرت کی ہے، اب تھرڈ اس کا سٹیپ کیا ہوگا؟ تو بھائیوں کو تو انہوں نے لوٹا دیا یہ کہہ کر کہ وعدے میں تو عورتوں کا ذکر نہیں تھا تو ہم نہیں لوٹاتے، یعنی انہوں نے اس کو سیفٹی دے دی، سیکیورٹی دے دی اللہ کے حکم کے مطابق۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک تھرڈ حکم بھی ہے، فَامْتَحِنُوهُنَّ، پھر کیا کرو، ویری امپورٹنٹ، کہ امتحان لے لو ان کا، ٹیسٹ کر لو۔ کس چیز کا امتحان؟ ان کے ایمان کا، کہ کیا سچ میں وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہے، یا پھر وہ اپنے گھر والوں سے بھاگ کے آئی ہے، کوئی بوائے فرینڈ کی وجہ سے بھاگی ہے، یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا ہسبینڈ سے جھگڑا ہوا ہے اس لیے آ گئی ہے، یا پھر بس اس کو مدینہ گھومنے کا شوق ہوا تو وہ نکل پڑی۔ نہیں، اگر اس کے ہجرت کی وجہ اس کا ایمان ہے تو ہی وہ ٹیسٹ میں پاس ہوگی، تبھی اس کو مدینہ میں رہنے دیا جائے گا، ادروائز شی ول ہیو ٹو ریٹرن۔ تو کیا کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کس طرح لیا جائے عورتوں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح کہ اللہ کی قسم کھا کر وہ کہے، اللہ کی قسم کھا کر سچ سچ وہ کہے کہ وہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے نہیں آئی ہے، نمبر 2 صرف گھومنے پھرنے نہیں آئی ہے، نمبر 3 کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آئی ہے، نمبر 4 صرف اور صرف اللہ کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی خاطر
میں نے وطن چھوڑا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ جب وہ اللہ کی اس طرح قسم کھا لے تو پھر اس پر یقین کر لینا ہے۔ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی ہوئی تھی۔ He was appointed to take the test، اور قسم ان کے پاس کھانی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے قسم یہ کھانی تھی کہ اللہ کے سوا اور کسی کی میں عبادت نہیں کرتی، کسی کو شریک نہیں کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں۔ اگر ٹیسٹ کے دوران پتہ چل جاتا کہ کوئی دنیاوی مقصد کی وجہ سے آئے ہیں تو واپس لوٹانے کا حکم تھا۔ سمجھ آئی یہاں تک بات؟ جی ہاں۔ جی الحمدللہ۔ چلے آگے بڑھتے کیونکہ آیت بڑی ہے اور اس میں اور کچھ ہم کو پوائنٹرز ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان۔ تو یہ امتحان اور یہ قسم کھانا کیوں؟ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یقین ہو جائے، اسی لیے فَإِن، پھر اگر علمتموہن، پھر اگر جان لیا تم نے ان کو، مؤمناتن کہ وہ مومن ہی ہے، فلا ترجعوہن، پھر لا نہیں، ترجعوہن، تو یعنی تم، پھر رجوع ورڈ ہے، پھر نہیں تم لوٹاؤ، بھیجو، ہننا ان کو۔ رجوع میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق کے معاملے میں رجوع ہوتا ہے نا؟ یہ رجوع ورڈ اور کہاں پڑھتے ہم لوگ؟ ویری آفن۔ کیا ہمارے طلاق کے معاملے ہوتے ہیں ہر روز؟ نہیں، لیکن یہ نماز ورڈ نماز نماز میں سجدہ اور رجوع اور سجدہ۔ نہیں۔ اللہ اور اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ، ویری اللہ کے گڈ۔ پر رسول۔ یہ ہاں، دیکھو، پر یہ ورڈ یوز کرنے کا مطلب میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ کوئی ایک ذکر ہے اذکار میں سے، ویری آفن وی ڈو اٹ، جس میں یہ ورڈ آتا ہے، ویری کامن۔ ذرا اس ورڈ کو غور سے دیکھو، ترجعوہن، ابھی ذرا سا سوچو کہ کہاں پہ یہ ورڈ یوز کرتے ہم لوگ؟ رضا ورڈ، نہیں، رجوع جو ورڈ ہے نا، سمجھتے ہو نا آپ؟ رجوع کا مطلب واپس لوٹنا۔ ہم؟ آ رہا ہے کچھ یاد؟ سوریا از دیر، سوریا بتا دے گی۔ بتاؤ سوریا، تبسم کو بھی معلوم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویری گڈ، یہ صحیح جواب ہے۔ یہ پڑھتے کہ نہیں ہم لوگ چاند آنٹی؟ انا للہ و انا الیہ جی راجعون، آپ کا تو فیوریٹ ہے یہ۔ جی ہاں۔ ہاں، اور کسی کے موت پر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہی ہے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ وی ول بی ریٹرنڈ بیک ٹو اللہ۔ تو رجوع صرف طلاق کے معاملے میں ہے ایسا نہیں ہے نا؟ نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، پھر نہیں تم بھیجو واپس، ڈو ناٹ ریٹرن them back، إِلَى الْكُفَّارِ، طرف کافروں کے۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ اگر ان کو واپس لوٹا دیں گے تو واپس کہاں جانا پڑے گا ان کو؟ مکہ، اور مکہ میں کون ہے میجورٹی؟ کافر، مشرک۔ کافر، اور ان کے گھر والے بھی کافر، اور اگر وہ ہسبینڈ کو چھوڑ کے آئیے تو ہسبینڈ بھی کافر، ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے تو ماں باپ بھی کافر، بھائی بھی کافر، تو ان کو آپ واپس کافروں کی طرف لوٹا دو گے؟ نو نو نو، ڈونٹ ڈو دیٹ۔
اس کا کیا ہوگا نقصان؟ کہ وہ جو عورت اتنی ہمت سے، دیکھیے وہ عورت بڑی ہمت سے ایمان لائی ہے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے یہاں آئی ہے، کس کی خاطر؟ اونلی فار دا سیک آف اللہ، Allah's رسول اینڈ اسلام. تو پھر اتنا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو کیا کریں؟ ایکسپٹ کرے، ان کو سپورٹ کرے، سیکیورٹی دے، ان کو ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں جگہ دے. اور یہاں کون سے شہر میں آئی تھی وہ؟ مدینہ. ہاں. مدینہ. اور اگر وہ کفاروں کے پاس لوٹا دی جائے تو کفار کیا کریں گے پھر اس کے ساتھ، چاہے وہ اس کی فیملی ہی کیوں نہ ہو؟ اس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے اس کو، مرتد ہو جائے گی باجی. ہاں اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا نا. جان پہ تو کھیل کے آئی تھی، اب ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. تو اونلی فار دا سیک آف ہر فیتھ اسے واپس نہ لوٹا. اب دیکھیے، اب جو ہے نا شادی شدہ اگر وہ عورت ہے تو پھر اس کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس آیت میں کھول کھول کے بتا دیا. کیونکہ جو آئی تھی کلثوم وہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ کوئی عورت شادی شدہ ہو اور ایمان لا کے آ گئی ہو، تو اس کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارے آپشنز بتا دیے کہ کیا ہونا چاہیے. لا نہیں، ہن وہ، کون؟ مومن عورتیں، ہلن حلال، لہم لیے ان کے. ابھی نا آپ کو یہاں پہ ہر ورڈ کے نیچے لکھنا پڑے گا کس کے بارے میں. لا ہننا کے نیچے لکھ لو نہیں ہے مومن عورتیں، ہلن حلال، لہم لیے کافر شوہروں کے. اگر اس کا شوہر کافر ہے تو پھر یہ عورت تو اب مومنہ بن گئی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے حلال ہے؟ نہیں ہے. اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. ان کا نکاح ختم ہو گیا کیونکہ ایک مومن اور ایک کافر. وہ اور لا نہیں، ہم وہ کافر شوہر، اور نہیں ہے وہ کافر شوہر، یحلون حلال، لہن لیے ان مومنہ بیویوں کے. سمجھ گیا؟ ابھی آپ کو اتنا ڈفرنس سمجھ آ گیا ہوگا. ہننا آ رہا ہے فیمیلز کے لیے، ہم آ رہا ہے میلز کے لیے. تو کافر شوہر ہے تو اس کے لیے مومنہ بیوی حلال نہیں ہے. تو پھر حلال نہیں ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. تو ایک لاجک ہم کو یہاں رول سمجھ آ گیا کہ دونوں مومن ہونا کتنا ضروری ہے. ادروائز وہ ریلیشن شپ حرام ہے جس میں اگر دونوں میں سے ایک بھی کافر ہے تو. سمپل نا. ابھی وہ آ گئی ادھر، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا. اب وہ جو شوہر ہے نا، وہ کافر شوہر ہے بٹ انہوں نے نکاح تو کیا تھا پہلے، اور نکاح کرتے وقت کیا دیتے ہیں بیوی کو؟ مہر، ہے نا، یا گفٹس. تو اب وہ کیا کہیں گے جو شوہر کافر ہے مکہ میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ہماری بیوی کو مہر دیا تھا، گفٹس دیے تھے، وہ تو سب کچھ لے کے چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کیا کرو، تم دے دو ان کو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، مہر اور گفٹس. کون دے گا ان کو؟ تم دے دو ان کو، اللہ نے فرمایا. تو کون دے گا کس کو؟ یہ عورت دے گی مہر. کافر مرد کو کیونکہ اس نے مہر دی تھی. اب وہ تو جان بچا کے آئی ہے، وہ لے کر آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کچھ معلوم نہیں، ہے نا.
تو کون دے گا؟ یہ بہت ضروری سوال ہے، اور وہاں آپ لکھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت شروع ہی ایسے کی تھی، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے، صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے۔ اب صحابہ اکرام میں سے جو بھی صحابی اس عورت سے نکاح کرے، سمجھ آیا ہے؟ جو بھی صحابی اس خاتون سے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئی ہے مومنہ، اس سے جو نکاح کرے تو اسے دے دینا ہے اس کے شوہر کا دیا ہوا مہر۔ اگر وہ لائی ہے تو وہ دے دو، اگر وہ نہیں لے کر آئی ہے تو اب تم جو نئے مومن شوہر ہوگا اس کا وہ دے گا، پرانے کافر شوہر کو لوٹائے گا اس کا مہر اور گفٹس۔ سمجھ آئی بات؟ ورنہ وہ کہاں سے لوٹائے گی؟ وہ اور لا نہیں جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر۔ اب یہ کون ہے علیکم؟ مومن مرد صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام پر کوئی گناہ نہیں، ان کے تنکیحوہن، کہ تم نکاح کرو ان سے۔ اب یہ یہاں مومنہ بن کے آئی ہے، اب یہ کیا اکیلی رہے گی؟ اسلام میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ This is we have learned from the entire Quran کہ کسی کو اکیلے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عورت آئی ہے وہاں سے، مومنہ ہے، اکیلی ہے، تو ابھی کوئی گناہ نہیں اے مومنوں کہ تم ان سے جو بھی تم چاہو تم میں سے وہ ان سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ نکاح کیسے ہوگا؟ اسپیشل نکاح ہے نا یہ، کیسے ہوگا دیکھو۔ اذا، جب، آتیتموہن، جب دے دو تم ان کو، اجورہن، ان کا مہر۔ اجور یہاں پر کس چیز کا نام ہے؟ مہر کا نام ہے۔ کہ یہ نہیں کہ اب وہ تو وہاں سے آئی ہے، اب میں تو اس کو شیلٹر دے رہا ہوں، اب اس کا کون ہے یہاں پہ پوچھنے والا کہ میں نے اس کو مہر دیا یا نہیں دیا؟ نہ اس کے گھر والے ہیں، نہ اس کے بھائی بہن ہیں، نہ اس کے رشتے دار ہیں۔ دیر از نو ون ٹو آسک کہ تم نے نکاح کیا تو اس کو مہر دیا یا نہیں دیا؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ بتاؤ۔ وہ تو اکیلی آئی ہے نا۔ تو کون آن بہاف آف ہر؟ ہو از ٹاکنگ آن بہاف آف ہر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ڈائریکٹلی کہ تم اس سے نکاح کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن نکاح تبھی ہوگا جب تم اس کو اس کا مہر ادا کرو۔ سبحان اللہ، رائٹ؟ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اس کی بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے نا پلیز پوچھ لینا۔ آگے ابھی اور یہ آیت بڑی ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ دیٹس گوئنگ سلو۔ اب دیکھیے آگے، وہ اور لا نہیں، تم سیکھو، اور نہیں تم پکڑو، بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ، اور نہیں تم پکڑو، بِإِثْمِ، یہاں پہ یہ اسم کس کے لیے ہے؟ چونا، ہاں، نہیں تم اپنے ایگو کو جگاؤ، ایکچولی ہے نا یہ ہے، نہیں تم اپنے ایگو کو جگاؤ، کس چیز میں؟ الکوافری، یہ الکوافری ہے نا، یہ پلورل ہے کافر کا، اور کون سی کافر؟ عورتوں کی، فیمیل۔ نہیں تم بیچ میں آؤ یا اپنے ایگو کو بڑا کرو، سمپل لینگویج میں ٹو انڈرسٹینڈ، الکوافری، کافر عورتوں کی، وَاسْأَلُوا، اور تم مانگ لو،
मा अनफक्तुम, जो कुछ खर्च किया तुमने। तो ये कवाफिरी के नीचे आप लिख लो काफिर बीवी, काफिर बीवी। अब ये बात समझो, पहले इतना पूरा कर लेते। वल यस अलू, और चाहिए कि वो सवाल करे, मांग ले, मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया। अभी ये सेकंड सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या है कि शौहर मदीना में रहते हैं, मोमिन है, सहाबा है, लेकिन बीवी, वो भी जो मदीना में ही रहती है, वो ईमान नहीं लाई, वो काफिर है। अब ये सिचुएशन उल्टी सिचुएशन है कि अगर कोई सहाबी जो मदीना में है और उनकी बीवी काफिरा है, तो अब क्या इनका निकाह बरकरार रहेगा? निकाह तो ऑलरेडी क्या हो गया, खत्म हो गया बाजी। खत्म हो गया, टूट गया। तो अल्लाह ताला ये जो फरमा रहे ना, वला तुम सिकू बि इसमी, फिर तुम जोर जबरदस्ती करके अपने ईगो को बीच में लाके उसको मत रोको। दैट मीन्स अब वो तुम्हारी बीवी है ही नहीं, खत्म हो गया है निकाह। और क्या किसी को ईमान लाने पर भी जबरदस्ती की जा सकती है, चाहे वो औरत ही क्यों ना हो, बीवी ही क्यों ना हो? नहीं बाजी। कोई जबरदस्ती नहीं है। वो ईमान नहीं लाना चाहती, वो काफिरा है, निकाह तो खत्म हो गया। तो अब शौहर से कहा जा रहा है, जो मोमिन शौहर है, कि तुम मांग सकते हो, सअलू वर्ड है ना, तुम सवाल कर सकते हो, मांग सकते हो जो कुछ तुमने खर्च किया था उन पर। यानी तुम अपना मेहर या गिफ्ट्स वापस ले लो उनसे। शी इज नॉट योर वाइफ एनी मोर। वो और लाम पर जज्म, और चाहिए कि यस अलू मा अनफकू, वो तलब करे, मांग ले, मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया। दो बार अल्लाह ताला ने ये सेम चीज फरमाई। पहले फरमाया वस अलू, और तुम मांग लो, मा अनफक, तुम जो तुमने उनको मेहर दिया, गिफ्ट्स दिए। फिर फरमाते हैं वो और लाम पर जज्म, चाहिए कि, इट इज अ मस्ट, कि तुम मांग लो जो कुछ तुमने उन्हें दिया है। ये कौन है तुम? मोमिन शौहर। लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। मोमिन शौहर काफिरा बीवी से अपना दिया हुआ मेहर और गिफ्ट्स वापस मांग ले, क्योंकि निकाह ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बीच में अपने ईगो को ना लाए, जोर जबरदस्ती उसे रखकर तुम लोग किस में पड़ोगे? गुनाह में पड़ोगे। जालिकुम, ये है, हुक्मुल्लाह, ये हुक्म है अल्लाह का। यहकुमु बैनकुम, वो फैसला फरमाता है दरमियान तुम्हारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह का फैसला है, और वही फैसला करता है तुम्हारे दरमियान। यानी शौहर बीवी के दरमियान किसी और को हक नहीं है फैसले सुनाने का। शौहर बीवी के दरमियान भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हक है कि वो उनके बीच फैसला करे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह कैसा है? अलीमुन, सब कुछ जानने वाला, सारा इल्म उसके पास। अल हकीम, दाना, सबसे ज्यादा वाइस, हिकमत वाला है अल्लाह। ये हुक्म नाजिल होते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एक बीवी जो काफिरा थी, फौरन उसको छोड़ दिया। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आयत समझ में आ गई सबको? जी बाजी। थोड़ा। जी हाँ, आई जी। नो इट इज नॉट वेरी इजी, बट कंडीशंस कभी भी किसके साथ कुछ भी हो सकती है। और इसके बारे में हम यहाँ से एग्जाम्पल्स लेंगे सीरत से कि ऐसे उन लोगों ने किस किस मामले में अमल फौरन साहबा इकराम ने कर दिया। देखते हैं। तो वो जो सहाबिया आई थी,
उम्मे कुलसूम बिनते उकबा, तो उनको रोक लिया या जाने दिया? जाने दिया। है। मदीना आ गई ना वो। रोक लिया बाजी। रोक लिया उनको, मदीना में जाने नहीं दिया। हाँ। और उनका इम्तिहान कैसे लिया? कैसे इम्तिहान तब लिया तक जा रहा अल्लाह था? की कसम। अल्लाह की कसम खाकर, राइट, है ना। अब देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जैनब रजी अल्लाह अन्हा, जो उनकी शहजादी थी, उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ना, कि वो मक्का में ही थी। और मक्का में उनके शौहर जो थे वो काफिर ही थे। कब तक? 8 हिजरी तक। 8 हिजरी तक शौहर वहां पे, और हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी वहां पे। फिर आपको पता है वो सारा वाकया, कि किस तरह फिर जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत करके मदीना आ गई। अब वो मदीना में रह रही थी और शौहर काफिर वहां पे। फिर अल्लाह का करना ऐसा कि किस तरह शौहर भी वापस आए और अल्लाह ने उनको हिदायत दी। फिर उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए। तो उनका जो है पहले वाले निकाह पर बगैर नए मेहर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी बेटी को उनके साथ रुखसत किया, क्योंकि अबुल आस जो थे उनके शौहर वो मुसलमान हो गए। और एक और रिवायत में आता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद नए सिरे से उन्होंने फिर से निकाह किया और मेहर बांधा। अल्लाह नोज द बेस्ट। अब फिर हमने एक क्या लेसन सीखा, कि अगर कोई औरत बीवी खुद काफिर है, जैसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिन 2 काफिर बीवियों को तलाक दे दी, उनमें से पहली का नाम करीबा था और दूसरी का नाम उम्मे कुलसूम था। वो दोनों काफिरा थी, तो फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ऑलरेडी उनसे निकाह टूट ही गया, तो उन्होंने उनसे सेपरेशन कर लिया, जैसे कि इस आयत में अल्लाह का हुक्म आया उसी तरीके से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 11। व और इन अगर, फातकुम और अगर रह गई तुमसे, शैउन कोई चीज, मिन अजवाजिकुम बीवियों में से तुम्हारी, इलल कुफ्फारी तरफ काफिरों के, फआकब तुम फिर बदला लिया तुमने, फिर तुम ले लो, फआतु फिर तुम दो, अल्लजीना ज़हबत उनको जिनकी चली गई, अज़वाजुहुम बीवियां उनकी, मिस्ल जैसे, मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया। अब ये वाली आयत समझना, थोड़ा सा और टेढ़ा है, मैं समझाती हूँ आपको। वत्तकुल्लाह और तुम सब तकवा करो, किसका? अल्लाह का। अल्लज़ी जो, अंग तुम हो तुम, बिही मुमिनून उस पर ईमान रखने वाले। अब देखो क्या सिचुएशन है। 2 सिचुएशन है। एक तो तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारी बीवी काफिरा थी, तो वो निकाह टूट गया, वो चली गई, बराबर। और किसके पास जाएगी वो?
اب وہ جا کے کسی مومن سے شادی کرے گی یا کافر سے کرے گی؟ کافر سے کافر. وہ کافر سے کرے گی، ہے نا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے مومنو، اگر تمہاری بیوی چلی گئی اور تمہارا مال اس کے پاس رہ گیا، برابر، اس نے نہیں دی تم کو مہر، اپنے جو بھی گفٹس تھے، جو بھی تم نے اس کو دیا تھا، اس نے تم کو نہیں دی واپس، تمہارا مال اس کے پاس رہ گیا اور وہ چلی گئی کافر کے طرف، تو پھر تم لے لو ان سے. اب وہ تو چلی گئی، اب تو تم لے نہیں سکتے. فَآتُوا الَّذِينَ، پھر تم دو ان لوگوں کو جن کی چلی گئی ان کی بیویاں اتنا ہی جتنا ان کو دیا گیا تھا. یہ حکم دیا جا رہا ہے مومنوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ابھی یہ شوہر کیا کرے؟ بیوی چلی گئی، مال بھی لے کے چلی گئی. اب بیوی تو چلی گئی تو اب ان کو دوسرا نکاح تو کرنا پڑے گا نا، اکیلے تو نہیں رہ سکتے. اب یہ دوسری بیوی سے نکاح کریں گے تو اس کو مہر دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے دینا پڑے گا. تو ان کا تو ڈبل نقصان ہے نا، کہ وہ مال لے کے چلی گئی، طلاق بھی ہو گیا، سپریشن بھی ہو گیا، اب دوسری آ رہی ہے، اس کو بھی دوسرا مہر بھی دینا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بیت المال میں سے، بیت المال میں سے ان کو وہ مہر کا جتنا بھی پورشن بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے. یعنی دیکھو، کسی مومن کا کچھ نقصان نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ فار ایگزامپل، ایک ایگزامپل لے لو کہ کوئی شخص تھے، سمجھو ایکس وائی زیڈ، ان کی بیوی کافرہ نکلی، اب وہ چلی گئی، اس نے پیسہ واپس کی نہیں، کچھ مہر بھی واپس دی نہیں، وہ چلی گئی کافر کے پاس. اب کیا وہاں جا کے کافر سے لڑیں گے؟ نہیں، نہیں لڑ سکتے. مجھ سے لانا ہے، نہیں لانا ہے. اب یہ دوسری بیوی سے شادی کریں گے نا، تو ان کو جو مہر دینا پڑے گا، تو ان کو وہ مہر کا حصہ، وہ پیسہ بیت المال میں سے دیا جائے. بیت المال یعنی کیا؟ بیت المال یعنی کیا؟ جو جنگ کے وقت آتا تھا وہ مال بیت المال میں جمع ایگزیکٹلی. ہوتا. ہاں، گورنمنٹ کے پاس جو ریزروز ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں پہ گورنمنٹ کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جنگ کے دوران مال آتا تھا، تو جو بھی ریزروز رہتے تھے، وہ ریزروز میں سے ایک صحابہ کرام کو دینا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں. اللہ کو کہیں پر بھی تھوڑا بھی، ذرہ برابر بھی ظلم پسند نہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، تم سب تقوی کرو اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اور کون اللہ کا تقوی کرے گا؟ الذی انتم بہ مؤمنون، جو وہ تم، جو ہو تم جو اللہ ہی پر ایمان لائے ہو. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ بات کس کی مانے گا؟ اللہ کی. اللہ کی. اللہ کی. یہ ایک ہمارے اندر ابھی تک اس چیز کی کمی ہے کہ ہم لوگ ایمان تو اللہ پر لاتے ہیں، لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں. ایمان کا مطلب ہی ہے کہ مان جانا. ایمان اللہ پر اور اللہ کی ہر بات ماننا، اللہ کا ہر حکم ماننا اپنی زندگی کے معاملات میں بھی. تو پھر وہ ایمان کیسا ایمان ہو جائے گا؟ پختہ. پختہ. اور اس آیت میں کیا ورڈ ہے پھر؟ تقوی. اس ایمان کے اندر تقوی آ جائے گا. اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے خوشخبری ہے. جو ہم کل سورہ بقرہ کی آیت پڑھے تھے، اولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں
मुत्तकी तकवा वाले ही सक्सेसफुल होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। तो इजी हो गया रूल सबके लिए, दोनों सब समझ में आ गई आयतें? Can I ask you one question, please? हाँ प्लीज। वो आपने ये आयत में जो एक्सप्लेन किया कि अगर वो काफिर बीवी चले जाए तो वो निकाह टूट जाता है ना विद द मोमिन मैन, हाँ, यस एंड शी यस हैज ऑलरेडी लेफ्ट विद ऑल द मेहर गिफ्ट्स एवरीथिंग, या एंड अभी अगर शी मैरीज अ काफिर मैन, इवन देन दैट फर्स्ट मोमिन हस्बैंड हैज टू गिव हर नहीं, नथिंग. उसको क्यों देना है, वो तो अभी ऑलरेडी लेके अभी नहीं. चली गई। Okay, so नहीं, now if he marries another woman, then he has to give from हाँ the Baitul Mal, correct? एग्जैक्टली, यस Okay, यू आर okay. राइट। This is what I wanted to clear. Thank you. उसको तो देना ही नहीं, हो तो लेके चली गई है ऑलरेडी, उल्टा नुकसान हस्बैंड का हुआ डबल। अब डबल उस पे आएगा कि वो भी लेके गई, अब दूसरी को भी देना पड़ेगा, और दूसरा निकाह तो करना ही है क्योंकि अकेले तो तुम रह नहीं सकते, तो फिर उसको बैतुल माल में से दिया जाए, है ना। बैतुल माल भी सबको समझ आ गया ना, माले गनीमत से जो माल का जखीरा बनता है उसमें से। ओके, कितनी अच्छी अल्लाह की हिकमत है और कितना अच्छा अल्लाह का कानून है ना, हम उसको पढ़ते हैं ना समझते हैं और एक दूसरे पे जुल्म करते रहते हैं। करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 12। या अय्युहन नबिय्यु, किसको पुकार रहे अल्लाह ताला? या अय्युहन नबिय्यु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. यस, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा जब, जाअकल मुअमिनातु, जब आए आपके पास, अल मुअमिनातु, मोमिन औरतें, युबाइअनक, इसमें बैयत वर्ड है, वो बैत करे आपसे, वो आपसे बैत करने आए, अला ऊपर, अन के, ला युशरिकना, तो जब वो बैत करे तो यहाँ पे बैत की कंडीशंस रसूल अल्लाह ताला ने फरमा दी। बैत का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस. प्रॉमिस। किस चीज का प्रॉमिस? ईमान लाने का, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। जब कोई औरत आए और बैत करे, प्रॉमिस करे कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मैं मुसलमान बन रही हूँ, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें यहाँ पर इस आयत में हम पढ़ेंगे, आयत नंबर 12 में। तो आप नंबर देते चलना, एक एक नंबर हर कंडीशन के लिए। नंबर 1 कंडीशन है ला युशरिकन बिल्लाही, ला नहीं, युशरिकना नहीं, वो शरीक करेगी, बिल्लाही साथ अल्लाह के, शैअन कुछ भी, अल्लाह के साथ वो किसी को, किसी चीज को, किसी शख्स को, किसी को भी शरीक नहीं करेगी। नंबर 1 नो शिर्क। नंबर 2 वला यसरिकना, वो और ला नहीं, यसरिकना नहीं, वो चोरी करेगी, तो ना शिर्क करेगी, नंबर 1। नंबर 2 चोरी नहीं करेगी। नंबर 3 वला यजनीना, और नहीं वो जिना करेगी, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो इलीगल अफेयर्स, हाँ। नंबर 3 जिना नहीं करेगी। नंबर 4 वला यक्तुलना, और नहीं वो कत्ल करेगी, औलादहुन्ना, अपने औलाद को। नंबर 4 क्या है? नो मर्डर ऑफ योर ओन चाइल्ड, चाहे वो अपने पेट में हो तो नो अबॉर्शन। पैदा होने के बाद उन लोगों का क्या तरीका था, अगर बेटी पैदा हुई तो जिंदा मार देते थे, गाड़ देते थे, तो अपनी ही औलाद का कत्ल नहीं करेगी। नंबर 5 वला यातीन
ببہتان، اور نہیں وہ لائے گی، بہتان کوئی الزام، یفتری نہ نہیں وہ گڑھے گی کسی بہتان یعنی الزام کو، بین ایدیہن دونوں ہاتھوں کے درمیان، وَأَرْجُلِهُنَّ اور پیروں کے اپنے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ بہتان اور الزام کی بات کیا ہے کہ اگر اس کی اولاد جو ہے نا، ایک عورت ہی جانتی ہوتی ہے کہ یہ میری اولاد، اس کا باپ کون ہے نا، تو اگر اس بچے کا باپ کوئی اور ہے اور وہ کسی اور کو اس کا باپ کہہ رہی ہو، یعنی اپنے شوہر کی اولاد نہیں ہے، اس کی زنا کی اولاد ہے، حرام کی اولاد ہے، بٹ وہ جھوٹ کہے اپنے شوہر سے کہ نہیں نہیں یہ تو تیری اولاد ہے، تو ایسا ایک مومنہ نہیں کر سکتے، یہ شرط رکھی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور نہ ہی وہ کسی پر دوسرے پر جھوٹا الزام لگائے، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور پیروں کے۔ یہ ہاتھ اور پیر کا ذکر کیوں آیا ہے یہاں پر؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اور پیروں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ باجی باجی ہاتھ اور پیر ہر گناہ میں بہت انسٹرومنٹل رہتے ہیں۔ اور یہ ہاتھ اور پیر ہی گواہی دیں گے نا قیامت کے دن۔ اوکے، اور بھی سوچے ذرا، یہ کوئی پہلی بار تو آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہو نا یہ صورت؟ میم ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم جی میم، السلام۔ یہ جو ریپروڈکٹیو آرگنس ہے نا، ہاں، یہ جو ہماری ہاتھوں کے درمیان بریسٹ اینڈ پاؤں کے درمیان وجائنا، ان کی ویری حفاظت گڈ، کے لیے کہا گیا ہے۔ ویری گڈ، دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ہیئر۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہم لوگ کو یہ کوئی نہیں بتاتا، اور نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ہم کو تو یعنی اتنا سپیڈ میں ہم لوگ قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں اتنی سپیڈ ہوتی ہے۔ ٹوڈے آئی کوڈ آلسو اسپیڈ اپ سیئنگ کہ بھائی ایک اور آیت ہے وہ بھی ہو جائے اور ہماری صورت کمپلیٹ ہو جائے، پھر ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ واٹ از دیر بٹوین دا ہینڈس اینڈ بٹوین دا لیگس۔ تو ہاتھوں کے بیچ میں شی سیڈ دیر آر بریسٹ، دیٹ از رائٹ، لیکن ہاتھوں کے بیچ میں اس وقت اس کی جو اولاد ہوگی، اب اس اولاد کا الزام وہ لگا رہی ہے، وائی؟ بیکاز آف ہر رانگ ڈیڈ۔ اس کے پیروں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دیر بٹوین دا لیگس؟ یور پرائیویٹ پارٹس، یور سیکشل آرگنس، یعنی تم نے حرام کام کیا، پیدا کی اولاد کسی اور آدمی کے ساتھ، اور اب تم اس کا الزام اس بچے کو کسی اور اپنے شوہر کے نام پہ گڑ رہے ہو۔ تو ایک مومنہ عورت ایسی غلط کام، ایسے حرام کام نہیں کر سکتی، یہ شرط رکھی گئی ہے، اور کتنی بڑی بات ہے۔ Now is it clear؟ یس باجی۔ وہ اور لا نہیں، یا اسینک، اور نہیں وہ نافرمانی کرے گی آپ کی۔ یہ جو کاف ہے نا، اس کو سرکل کرو، یعنی کوئی مومنہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گی، فی معروف، کسی معروف معاملے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کوئی بدعت نہیں کرے گی، کوئی بدعت نہیں کرے گی، قرآن اور شریعت اور سنت کے خلاف مومنہ عورت کچھ نہ کرے۔ اب ہمارے تو یہ جاہلانہ طریقے پر ابھی بھی ہم لوگ ہیں، کون کون سے کلچر کو فالو کرتے ہیں اور دین میں اس کو لے کر آ گئے، اور عبادت کے نام پہ
ان بدعتوں کو فالو کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے آج ہمارے اپنے ایمان پر. ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کیا مکمل ایمان ہے، کیونکہ یہ بیت کی شرطیں ہیں، ایمان کی شرطیں ہیں. تو کیا میں اور آپ ہر شرط پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ ڈو وی سیٹسفائی ایوری کنڈیشن آف ایمان؟ وی ہیو ٹو چیک. فَبَايِعْهُنَّ، پھر آپ بیعت کرے ان سے. اگر وہ یہ ساری شرطیں منظور کرتی ہو تو پھر آپ بیعت کیجئے ان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خاتون، کسی بھی فیمیل سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کرتے تھے. اورل بیعت ہوتی تھی، لیکن مرد حضرات سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی تھی، فیمیل سے نہیں. اور جاہلت کے زمانے میں عورتیں اسپیشلی بناؤ سنگار، نوحہ کرنا، کسی کی موت میت پر رو رو کر چلا چلا کر ماتم کرنا، سینے پر پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، چیخنا چلانا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعتیں ہیں. اگر وہ سب غلط کام چھوڑنے کو تیار ہے تو پھر آپ کیا کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیعت لے لیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کیا کیجئے؟ آپ استغفار کیجئے. لہن اللہ، ان مومنہ عورتوں کے لیے اللہ سے. یہ جو ہے نا استغفر، را کے اوپر کیا ہے؟ جزم. کس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا؟ آپ آپ صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم کو. یس، کیونکہ جو عورتیں آپ کے پاس آ کے کر رہی ہے ان کے لیے آپ استغفار کیجیے اللہ سے. یہ کیوں؟ یعنی وہ ابھی اسلام میں داخل ہو رہی ہے تو ان کے پچھلے اللہ گناہوں کو بخش دے، اور آنے والے زندگی میں بھی ان سے کم کوتاہیاں ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کے لیے وہ ہر رات جاگ کر کیا کرتے تھے؟ ہماری بخشش مانگتے تھے امت کی. ایگزیکٹلی. ابھی تو ہم نے کوئی گناہ کیے بھی نہیں تھے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پچھلے اور اگلے گناہوں کے لیے آپ استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ابھی اس آیت میں کچھ ورڈز ہے جو ابھی نہیں سمجھے ہوں گے، جیسے کہ یہ یا اسی تو آپ سمجھ گئے ہو، نافرمانی. معروف ورڈ کیا ہے؟ فی معروفن. کیا ہے معروف؟ نیکی. عرفہ؟ کام، نہیں نہیں. ہاں بولو. نیک کام. نہیں. نیکی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، معروف سے. کلیئر باجی. کلیئر بھی نہیں ہے. جو معاشرہ کہے کہ یہ صحیح ہے تو وہ کام صحیح ہے. اگر معاشرہ کہے کہ چوری کرنا غلط کام ہے، یعنی اٹ از ڈکلیئرڈ ایز رانگ. سو ٹو فالو دوز نارمس. اوکے. وہ آتا ہے کہاں پہ آتا ہے پتہ ہے وہ والا میننگ؟ یو آر رائٹ چاند آنٹی. وہ کس کے لیے آتا تھا پتہ ہے؟ مہر کے وقت، کہ اگر آپ مہر دو تو یہ نہیں کہ بھائی میری دادی کو 2 روپیہ دیا تھا مہر میں تو ابھی اس کو بھی 2 روپیہ دیں گے. نہیں. تو دیٹ واز اکارڈنگ ٹو دا نارمس آف دا سوسائٹی، کہ آج کرنسی ریٹ کیا ہے. آج اگر آپ کہیں کہ بھائی ہم نے نا وہ زمانے میں اپنی بیٹی کو 1 تولہ سونا دیا تھا، اچھا 10 تولہ دیا تھا تبھی، تو آج تو سونے کا بھاؤ کدھر پہنچ گئے. تو اٹ ول بی ایز پر دا کرنسی اینڈ ایز پر دا کرنٹ سچویشن. اور یہاں پہ کیا ہے نا، فی معروف کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا؟ آپ ورڈ کو غور سے دیکھیے، سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے عین رافا. عرفہ، عرفہ کسے کہتے ہیں؟ پہچان. آپ پوچھتے ایک دوسرے کو آپ کی تعریف کیا ہے؟
क्या मतलब इसका? What is या- व्हाट आपकी इज योर नेम, है। योर आइडेंटिटी, है ना? तो ये मारूफ वर्ड उसी से बना है कि जो कुछ सोसाइटी में चल रहा है, बट वो सोसाइटी, कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं अभी ये लोग? मदीना में। तो मदीना में पूरी सोसाइटी किसको फॉलो कर रही है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, सुन्नतों को। अब जाहिलियत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जब तुम मक्का में थे, तो मक्का में तो शिर्क था। तो मक्का में सोसाइटी में क्या आम था? शिर्क। वहां पे बेटी को जिंदा दफन करते थे क्योंकि इस्लाम नहीं था। मदीना में अलाउड है इस्लाम बेटी को जिंदा दफन करना? नहीं नहीं। अलाउड है। तो आपको समझ आ रहा है कि जैसे माहौल में आप रहोगे, उस तरीके के माहौल को, कल्चर को फॉलो करोगे। लेकिन इसीलिए हमको क्या जरूरी है कि हम कैसे माहौल में रहे और किसको फॉलो करें। और मेरा टाइम अप हो गया, एंड आई डिडंट इवन सी। सो अब समझ आई बात कि ये जो है कल्चर, सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं फॉलो करने हैं। एक तो हमारी सोसाइटी ही मोमिन सोसाइटी हो, और हम उसमें इस्लाम ही को फॉलो करने वाले हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना